السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تمام محبان و عقیدت مند ارشادیوں کو آج کا عرس مبارک سب کو مبارک ہو۔ میں بیان کرنے سے پہلے بھول نہ جاؤں تو جن لوگوں نے اس عرس مبارک کے صدقے اور اس مبارک کے ایصال ثواب کے لیے شاید میرے پاس گنتی نہیں، لا تعداد، یعنی اتنے کہ مجھے گننے میں تکلیف ہو، بے شمار کلمات قرآن پاک کی صورت میں ہدیہ کیے، یاسین شریف، درود پاک، کلمہ شریف اور دیگر وظائف پڑھ کے آج کی محفل کے روح رواں پیر طریقت سید عابد علی شاہ صاحب الجیلانی النوری الرحم اللہ تعالی علیہ اور ہمارے سید ابراہیم علی شاہ بابا کو ایصال کیے، سب میں اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں، اس کے حبیب کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں۔ ان کے صدقے تمام انبیاء کرام، اصفیاء کرام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین سرکار کی، آل پاک سرکار کے حوالہ، کربلا والے، خاص کر جنگ احد والے، کیونکہ آج جنگ احد کے معاملے کا ذکر ہے، 15 شوال ہے، اور خاص کر یوم بدر اور غوث اعظم پیران پیر دستگیر سے تمام اولیاء کرام، ہمارے مرشد سیدنا ارشاد علی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا ہی صدقہ ہے کہ آج ہم اس مقام پر ہیں، کوئی بھی ہو۔ پہلا مقام ارشاد علی بابا کا، اور ان کے صدقے سیدنا عابد علی بابا، سیدنا ابراہیم علی بابا، اور تمام مسلمانوں جنہوں نے پڑھا ہے ان کے بھی عزیز، اور تمام مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی امی والی وصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی مرشدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کے عرس خوش نصیبی ہے ہماری کہ آج ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں ان کا ذکر مجھے جمعے میں کرنا تھا، لیکن اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی زیارت ہوئی کہ میں خود بھی ان کے مزار اقدس پہ موجود، وہ ایسی ہستی، ایسی عظیم ہستی۔ تو پھر میں نے ایک خیال کیا تبرک کے لیے کہ شوال کا مہینہ یوں بھی
سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ماہ ہے، مہینہ ہے. کتابوں میں آتا ہے 3 شوال غزوہ احد کے بارے میں، 7 شوال اور 15 شوال. بہرطور شوال کا مہینہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور یہ شوال کا مہینہ ہی ہمیں قبلہ پیر عابد علی شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے بھی بڑا معتبر. ہزاروں مرید ہیں ان کے، ہزاروں مریدوں کے دلوں میں رہتے ہیں. تو کوشش کری میں نے کہ آج میں بیان اس عظیم ہستی کا کروں. اللہ اکبر، نور اللہ نور. یعنی یہ وہ ذکر میں کر رہا ہوں میرے دوستوں کہ میں اپنی زبانی یا کسی مفسر یا کسی عالم یا فاضل مفتی علامہ صحابی کی زبانی بات نہیں کرتا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس نے میری حمزہ کا وسیلہ مانگا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حمزہ وہ شہید ہے کہ جو اس کو سلام پیش کرتا ہے وہ بخود سلام کا جواب آج بھی دیتا ہے. پھر فرمایا اس کے وسیلے سے. تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کتنا زبردست میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ جب مدینے پاک جاؤ تو سیدنا امیر حمزہ کے مزار اقدس پہ لازمی جاؤ اور وہاں جا کے عرض کرو یا سید الشہداء یا امیر حمزہ، ہم گناہگار آئے ہیں، لاکھوں تمنا لائے ہیں، لیکن امید ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں گے. لیکن سب سے بڑا کام تو یہ ہوگا کہ آپ ہماری دعاؤں کو سرکار کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دو. مفسرین فرماتے ہیں ایسی دعا مانگنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کو بے انتہا محبت. وہ آج کچھ ذکر ہم کریں گے بس حصول برکت کے لیے. تفصیل ایسا نہیں ہے. چند لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بابا آپ آستانے پہ 15-20 منٹ درس دیتے ہو، خطاب کرتے ہو، اور جگہ پر 40-40 منٹ 50-50 منٹ. بتاؤ میں اپنے گھر پہ کم کرتا ہوں، دوسروں کے یہاں زیادہ کرتا ہوں. میں نے کہا یار یہ میرا اپنا گھر ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی آئے یا نہ آئے گھر پہ جائے اپنے. ہم کسی کے محتاج نہیں کہ اس کے آنے کے. ہم 2 گھنٹے بھی کریں ہمارا آستانہ ہے، اور یہ نبی کی سنت ہے. میرے نبی علیہ السلام نے کبھی ٹائم دے کر خطاب یا تعلیم نہیں دی. کبھی 4 گھنٹے، کبھی ظہر تک. نبی علیہ السلام کی سنت ہے نبی علیہ السلام کی کہ اس پر کہنا کہ لمبی چوڑی تو اپنے عمل کو ضائع کرنا ہے. یہ اللہ اور رسول کی باتیں یہ تمہیں کہاں ملیں گی. ابھی ڈالروں کی برسات ہو ہر منٹ کے بعد سب کو 1,000 روپے ملے جو بیٹھے. تو دیکھو کون اٹھتا ہے 4 گھنٹے کا، 50 گھنٹے تک نہیں اٹھے گا کوئی. استغفر اللہ لا حول. مثال دی ہے میں نے یہ دنیا کی ان ظالموں کو جو ایسی باتیں کر کے اپنے اعمال کو زیرو کرتے ہیں. بہت ٹائم ہے ان کے پاس. ہمارا ٹائم بڑا ہے. کیا ٹائم ہے آپ خود جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہم سب کو ہدایت دے. بیٹا آئیے سب سے پہلے قبلہ عابد علی بابا علیہ رحمت و رضوان کی کلام ماہ ناز نگاہ مدینہ سے چند اشعار. سچی بات بتاؤں تو حسب حال بھی ہے، لیکن گلا کسی سے نہیں، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. کیا عابد بابا نے بھی اس زمانے میں اسی بات پر لے کر کہی ہوگی یہ کلام. پڑھیے سب آواز بلند درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول. سب کی آواز چاہیے. سلم علیک یا حبیب اللہ. ہر سمت بن رہے ہیں عدو جال یا نبی. ہر سمت بن رہے ہیں عدو جال یا نبی.
ہر سمت بن رہے ہیں عدو جال یا نبی، ہر آفتوں کو سر سے میرے ٹال یا نبی، ہر آفتوں کو سر سے میرے ٹال یا نبی۔ اور ہم کس کے در پہ جا کے صدا دیں بھلا کہو، ہم کس کے در پہ جا کے صدا دیں بھلا کہو، تم سے کہیں گے تم ہی ہو لجپال یا نبی، تم سے کہیں گے تم ہی ہو لجپال یا نبی، ہر آفتوں کو سر سے میرے ٹال یا نبی۔ اور تیرے درود پاک کی دولت ہے پاس میں، تیرے درود پاک کی دولت ہے پاس میں، کیسے کہے کوئی ہمیں کنگال یا نبی، کیسے کہے کوئی ہمیں کنگال یا نبی۔ اور ہوتے رہیں گے یوں ہی سدا روز حشر تک، ہوتے رہیں گے یوں ہی سدا روز حشر تک، دشمن تمہاری آل کے پامال یا نبی، دشمن تمہاری آل کے پامال یا نبی۔ اور اپنوں میں ساہوکار ہوں اجلے لباس سے، اپنوں میں ساہوکار ہوں اجلے لباس سے، تم پر تو سب عیاں ہے میرا حال یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر تو سب عیاں ہے میرا حال یا نبی۔ اور کرتا رہے گا رات دن عابد یہی دعا، سب کے لیے دعا، جتنے موجود ہیں سب کے لیے دعا، جو سن رہے ہیں سب کے لیے دعا، کرتا رہے گا رات دن شاہد یہی دعا، اس کو بلا مدینے میں ہر سال یا نبی، اس کو بلا مدینے میں ہر سال یا نبی، اس کو بلا مدینے میں میرے دل میں بسا ہے میرا مرشد، غموں میں آسرا ہے میرا مرشد، میرے دل میں بسا ہے میرا مرشد، اور دعاؤں نے اثر پایا ہے تب سے، وسیلہ جب بنا ہے میرا مرشد، غموں میں
آسرا ہے میرا مرشد، اور پڑھی نعتیں بہت میرے سخی ارشاد علی بابا نے، پڑھی نعتیں بہت احمد رضا کی، رضا پر تو فدا ہے میرا مرشد، میرے دل میں بسا ہے میرا مرشد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ آؤ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اس عظیم الشان ہستی سے پہلے کہ وہ جس گروپ کے، جس جماعت کے ہیں، ان کی تھوڑی تعریف کر لی جائے۔ آج کل بڑی معاملات ہیں اس معاملے میں، یاد رکھیے ایک جملہ میرا بھی، بینگ دی سجادہ نشین یا بینگ دی جو بھی میری ذمہ داری ہے، میرے جتنے مرید یقیناً دنیا میں جہاں بھی ہیں سن لیں، وہ ارشادی ہو ہی نہیں سکتا، وہ بدبخت تو ہو سکتا ہے، سن لو، بدبخت تو ہو سکتا ہے، میرے ارشاد علی بابا کا مرید نہیں ہو سکتا، میرے ارشاد علی بابا یا مجھ سے نسبت نہیں رکھ سکتا۔ جو صحابہ کرام کے بارے میں انچ برابر، انچ ذرہ برابر بھی بے ادبی اور گستاخی کرے گا، اب تم نے کرائٹیریا کر لینا ہے کہ کون کرتا ہے تو اس سے دوری اختیار کر لو، بس یہ پیغام ہے فقیر کا۔ باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، کل ہم نہ ہوں تو یہ نہ کہنا کہ ہمیں ہدایت نہ دی، کل روز قیامت آ کے شکوہ کرو کہ ہمیں تو نہیں بتایا گیا۔ یہ جرنل میسج دنیا سنتی ہے، آج کل سب سن رہے ہیں، جو میرے ارشادی ہے میں ان کو خاص کہہ رہا ہوں، ہمارے طبقے سے تعلق ہی نہیں، جو ہمیں تانے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ارشادی ایسی باتیں کرتے ہیں، اس سے ہمارا تعلق کوئی نہیں۔ یہ بھیڑے ہیں جو آ گئی ہیں، ان سے ہمارا کوئی نہیں۔ اگر یہ توبہ کرتے ہیں، توبہ تلہ کر کے واپس آتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے لیے سن آنکھوں پر، ورنہ یہ گستاخی کریں گے، یہ باتیں الٹی سیدھی کریں گے اور اہل تشیع کی کاپی کریں گے، ان کی نقل اتاریں گے اور ان کے پیسوں پر پلیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے جہالت میں۔ استغفر اللہ۔ جب ہمارے پیر ارشاد علی بابا نے کبھی، اتنے بیانات ہیں، اتنا معاملہ، ہم تو یہ معلوم کریں نا، شریعت کو تو پتہ نہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ ارے ارشاد علی بابا کے مرید بنتے ہو تو پہلے بتاؤ تمہارے پیر نے کبھی ایسی بات کہی کسی صحابہ کے بارے میں، تو پھر ہم بھی تمہارے مرید بن جائیں۔ استغفر اللہ۔ تم پیر کو بدنام کرنے والے ہو، یاد رکھو، یہ تم ارشاد علی بابا کا نام خراب کرنے والے ہو، اور جو بھی ان کے ساتھی ہیں وہ سن لیں، کوئی بھی ہو دنیا میں۔ اب آپ سنیے بیان، جن صحابہ کا بیان کرنا، پہلے ان کی جھلک سن لیں تو پھر ہم چلتے ہیں سید الشہداء کی طرف۔ میرے دوستوں، غزوہ احد کے شہداء، عظام میں سر فہرست جس شخصیت کا نام ہے نا، وہ ام المصطفیٰ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، اور آج بیان میں ان کی ذات کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، بس انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ وتوکلت علیہ والیہ وانیب، انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کے چند فرمودات شریف سنیں، یہ صحابہ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی طرح ہے، جیسے کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ امت میں ان کے بغیر کوئی اچھائی نہیں ہوگی۔ کہو زور سے سبحان اللہ۔ ہاں تو دنیا سنے نا، دنیا بھی سنے گی تو دنیا کو پتہ چلے کہ انشاءاللہ ارشادی یہ ہیں، باقی 2 نمبر ہیں سب ڈلڈا، ہم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو ہم کو بولتے ہیں دوسرے گروپ والے، دوسرے معاملات والے سنی لوگ کہ یہ آپ کے ارشادی ہیں، تو آج سن لیجئے ہمارا کوئی ایسا تعلق ان سے نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو وہ اپنے مذہب میں، اپنے فرقے میں خوش رہیں۔ استغفر اللہ، نہ یہاں ہم ان کے ساتھی ہیں، نہ قبر میں ان کے ساتھی ہیں، نہ حشر میں ساتھی ہیں۔ اور جو ان کا ساتھی ہے، یہ حدیث پاک کے فتویٰ ہے، مفتیان فتاوی رضویہ سے لے کے فتاوی در منصور سے، کہ جو ان کا ساتھ دیتا ہے کھانے پینے محبت میں، پھر وہ بھی ایسا ہی ہے، سمجھ لو۔ وہ پھر 2 نمبر دوگلا ہوا کہ وہاں بھی ہاتھ رکھے، یہاں بھی ہاتھ رکھے۔ اللہ محفوظ رکھے میرے سارے پیارے مریدوں کو، عقیدت مندوں کو، ارشادیوں کو۔
آئیے نمبر 2، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو. سنو، مستند حدیث پاک پڑھ رہا ہوں 25 حوالوں کے ساتھ، وقت نہیں ہے. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ثواب کے اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم لوگ روزہ، نماز اور اجتہاد میں اگر صحابہ کرام سے زیادہ بھی ہو پھر بھی شاگردان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام تم سے بھلے ہیں، بھلے تھے. لوگوں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن یہ کیوں؟ فرمایا دنیا سے بہت زیادہ رغبت تھے، ان کی رغبت آخرت کی طرف بہت زیادہ تھی. جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جو کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی اقتداء کرے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جو اس امت کے بہترین افراد ہیں. ان کے دل زیادہ بھلے تھے، ان کا علم زیادہ وسیع تھا، اس میں تکلف بہت کم تھا. ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کو دنیا بھر میں منتقل کیا. لہذا ان کے اخلاق اور طور طریقے کی مشابہت اختیار کرو. رب کعبہ کی قسم یہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں. ابو نعیم کی فی الحلیہ کے اندر یہ بات موجود پوری حدیثوں کے حوالے کے ساتھ، صفحہ نمبر 205 جلد نمبر 1. میرے دوستوں بزرگوں، یہ میں آج صحابہ کا ذکر تو چھیڑ دیا تاکہ بس کیا کریں، ماحول ایسا ہے، آج کل حالات ایسے ہیں، ہمیں علم ہو. آئیے صحابہ کرام اور قرآن کا فرمان اور صحابہ کرام کے لیے جنت تیار کی گئی. سنو قرآن پاک، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. 11 نمبر سپارہ سورہ توبہ آیات نمبر 100. جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی، جنہوں نے نیکی کی، ان کے ساتھ پیروکاری کی یعنی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے، خدا اسے خوش ہیں، خدا سے وہ خوش ہیں اس لیے کہ ان کے لیے باغات تیار کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ وہ وہیں رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. ایک اور آیت کریمہ سنو، توبہ کی 117. لقد طاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم طاب لهم انہم بہم رؤوف رحیم. سورہ توبہ آیات نمبر 117. بے شک اللہ نے پیغمبر علیہ السلام پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار جو باوجود اس کے کہ ان میں بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی. بے شک وہ نہایت ہی شفقت، نہایت مہربان ہے. 2 حوالے کافی نہیں تو قرآن کی ایک اور آیت سنا دوں. مزہ آ رہا ہے تو کہو سبحان اللہ. سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سورہ زمر آیات نمبر 9 پارہ 23.
ترجمہ، ارے بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا، اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ سن لو، واللہ اکبر۔ میرے دوستو، بزرگو، اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ صحابی کوئی بھی ہو، ہمیں گھوڑے نہیں کھولنے۔ ہم جیسے بد زبانوں کی ہماری زبانیں اس قابل کا کہ سوچیں آج کہ ہم سب بن گئے دنیا کے کہنے کنانے پر، ورغلانے پر، دشمنوں کے باتوں میں آنے پر۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنا وقت بچا۔ آپ کا اسم گرامی حمزہ، کنیت ابو یعلا اور ابو عمارہ، القابات آپ کے ہیں اسد اللہ و اسد الرسول، سید الشہداء، یہ آپ کے القاب ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ عیسوی حساب سے 567 یعنی نبی علیہ السلام کے 3 سال 4 سال، کہیں 4 سال آتا ہے کہیں 3 سال آتا ہے، بہر تو پہلے پیدا ہوئے، یعنی 3 سال بھی بڑے ہیں، 2 سال بھی آتا ہے اور 4 سال بھی آتا ہے۔ ابن سعد کے مطابق 4 سال بڑے۔ آپ کا نسب مبارک وہی ہے جو حضور علیہ السلام کا ہے، یعنی حمزہ بن عبد المطلب بنی ہاشم بنی عبد المناف بن قصا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت حالہ تھا، جو کہ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چچا زاد بہن تھی۔ آپ نبی علیہ السلام کے حقیقی چچا ہونے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی 3 رشتے بتائے گئے ہیں۔ ایسے چاچا ہیں نبی علیہ السلام کے کہ رضائی بھائی بھی تھے، خالہ کے بیٹے بھی تھے اور چچا بھی تھے۔ کیونکہ رضائی بھائی اس لیے کہ آپ نے بچپن میں ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دودھ پیا تھا۔ اب قبول اسلام، علامہ ابن جوزی بڑا محقق ہے اور فیضیاب ہے سرکار غوث اعظم کا، کیا زبردست عالم ہے اور کیا زبردست کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن جوزی کے مطابق 6 نبوی میں اسلام لائے۔ اسلام لانے کا واقعہ یوں تھا کہ حضور علیہ السلام کا گزر صفا مروہ پہ ہوا تو وہاں اتفاق سے ابو جہل نے آ کر نعوذ باللہ بدتمیزی کی، بد کلامی کی اور آپ کو زخمی کر دیا۔ یہ بات آپ شکار پر واپس آئے تو آپ کی لونڈی نے، کسی کتاب میں آتا ہے، پھر فرمایا حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کی اطلاع حضرت امیر حمزہ کو کر دی اور کہا کہ ابو عمارہ، کاش آپ وقت پر موجود ہوتے کہ جب ابو جہل نے تیرے بھتیجے کی شان میں گستاخی کی اور انہیں زخمی کیا یا تکلیف دی۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جوش میں آئی، وہیں سے ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب شکار پر واپس ہوتے تو سب سے پہلے حرم میں حاضر ہوتے، اور آپ حرم میں حاضر ہوئے۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے دیکھا ابو جہل ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہے اور پہنچتے ہی اس کے سر پہ تیز کمان ماری، اس کا سر پھٹ گیا۔ تو ہے جو محمد کو گالیاں دیتا ہے، یہ ہے بہت کچھ بولا تو لوگوں نے لڑنے کے لیے آ گیا ہے، تو ابو جہل نہیں منع کیا، او بھائی لڑنا مت ورنہ سارے ہاشمی ہمارے دشمن ہو جائیں گے، گروہ بگروہ لڑائی ہو جائے گی، چھوڑ دو، بس چھوڑ دو، میں نے مان لی نا بات اس سے، اب یہ کچھ نہیں کہے گا۔ اور پھر جوش میں آ کے امیر حمزہ نے کہہ دیا وہاں کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں خود ان کے دین پر ہوں۔ سارے مجلس والے حیران ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور حمزہ کو کہنے لگے، اے حمزہ کیا تو صحابی بے دین ہو گیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، مجھ پر رسول اللہ کی حقانیت و صداقت منکشف ہو گئی ہے۔ بس مقصد یہ تھا کہ اس وقت باقاعدہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن بس اب جو بات تھی جوش میں کہہ گئے۔ اب نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے، حضور علیہ السلام کعبے کی چھت پر، کعبے کی دیوار لگائے بیٹھے تھے، اداس غمگین۔ اور دیکھیے آپ نے
हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत मुबारक तो कहा, या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बेटा भतीजा, ए मेरे भतीजे, फिक्र ना कर, खुश हो जा, तेरा बदला मैंने अभी ले लिया है उस बदबख्त से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे चाचा, ए हमजा, मेरे चाचा, मैं इस बात पर खुश नहीं कि तूने बदला ले लिया, मैं यहां बदला लेने अल्लाह ने मुझे नहीं भेजा, मुझे तो माफ करने वाला बनाकर भेजा है। तो आप जरा हमजा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे मोहम्मद, फिर तू खुश किस बात पे होगा? फरमाया, अगर तू इस्लाम कबूल कर ले तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। उसी वक्त कलमा पड़ा, अल्लाह अकबर, और इस्लाम को कबूल फरमा लिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये पसे पर्दा एक मामला शुरू का मैंने कहा। अब आइए ना, अब मुख्तसर वक्त में तफसील की और भी कर सकता था। हजरत उमर फारूक से लेकर आगे तक पूरा क्या साथ दिया, कितनी जंगें लड़ी, पहले समझ लीजिए। फिर इसके बाद हम जो गज़वात में हिस्सा लिया आपने, सरिया हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, रमजान शरीफ पहली हिजरी को ये सरिया जंग हुई जिसमें आप जमात की क़यादत कर रहे थे, उधर से अबू जहल। गज़वा अबुआ, ये भी पहला गज़वा है जिसमें खुद आका अलैहिस्सलाम नफ्स नफीस तशरीफ ले गए और झंडा आपके हाथ में था। हाँ, सैयदना अमीर हमजा। गज़वा वल अशीरा या गज़वाउ वल अशीर या अशीरा, ये जमादुल आखिर में लड़ी गई 2 हिजरी में। ये भी सैयदना हमजा, अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की अकलमंदी और समझ लीजिए बहादुरी की वजह से जंग हुई नहीं, देखते ही दुश्मन डर गए। आखिर में देखिए गज़वा बदर और फिर इसके बाद जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, गज़वा उहद। अल्लाह अकबर। याहिया बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लुबैद अपने बाप से और अपने दादा से रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नल मक्तूब इंदल्लाहि फिस समाई साअतु हमजा साबिअतु हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब असदुल्लाहि व असद रसूलुह। उस जात की कसम, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह के यहां 7वें आसमान पर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को खुदा और रसूल, खुदा का शेर लिखा गया है। खुदा और रसूल खुदा का शेर, लाइन ऑफ अल्लाह एंड लाइन ऑफ प्रॉफिट। अल मुस्तदरक हाकिम, यह हदीस पाक, और तबरानी शरीफ के अंदर फिल कबीर में सफा 63 जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2951। उमर बिन हाक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब युकातिल बैना यदी रसूलुल्लाह बिसफीना व बिकौली अना असदुल्लाह व असद रसूलुह। ये भी सुभान अल्लाह, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब के सामने 2 तलवारों के साथ कताल फरमाते हुए अपने तारुक में ये अल्फाज पेश फरमाते कि मैं अल्लाह और उसके रसूल का शेर हूं। ये हदीस साद बिन अबी वकास तबरानी और मुस्तदरक के अंदर मौजूद, ये हवाले में दे चुका भी आपको। अब देखिए गज़वा बदर में जो वाक़या हुआ, उसमें कुरैश की तरफ से, मक्का की काफिरों की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद मैदान में उतरे। पहले कत्ल करने वाले काफिर को उस गज़वा में सैयदना अमीर हमजा थे। बड़ा मकाम है, कितने मारे हैं आपने उस जंग में। इसी वजह से दुश्मनी बढ़ी जो उहद में, जो दुश्मनों ने आपके खिलाफ हिंदा ने प्लान बनाया था, क्योंकि उसके भाई अजीज जो को शहीद किया था सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अब कुरैश की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद मैदान में उतरे। उनके मुकाबले में चंद अंसारी नौजवान आगे बढ़े तो उतबा ने सरकार अलैहिस्सलाम से कहा, ए मोहम्मद, ये लोग तो हमारे जोड़ के नहीं है, किनको भेज रहा है तू हमारे मुकाबले में? तब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। ये तीनों हजरात नेज़े लहराते हुए मैदान में उतरे, क्योंकि तीनों ने, यानी वो जो तीनों दुश्मन थे, वो नकाब डाले हुए और जर्रा पहने हुए, चेहरे छुपे हुए थे, कोई पहचान ना सके।
تو یہ لوگ بھی اسی طرح سے میدان میں اترے. جب تینوں نے اپنا تعارف کرایا تو اتبا بولا ہاں اب ٹھیک ہے، جنگ اب شروع ہوگی کہ یہ ہیں مائی کے لال، تینوں بڑے نام. اور اس وقت جو جنگ ہوئی، مجاہدوں نے وہ جنگ لڑی کہ میدان بدر ہل گیا. غمسان کی جنگ میں حضرت حمزہ نے حضرت اتبا کو موت کی نیند اڑایا، جہاں جہنم رسید کیا. حضرت علی نے ولید کو، حضرت عبیدہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہو چکے تھے، لیکن مولا علی نے آگے بڑھ کر اپنی ذوالفقار حیدری سے اس کا کام تمام کیا. ابو داؤد شریف زرقانی المحائب کے اندر یہ بات درج ہے. میرے دوستوں، بس بدر کے کافروں میں جو سب سے پہلا شخص قتل ہوا وہ حضرت امیر حمزہ ہی کے ہاتھوں سے ہوا. یعنی اب دیکھیے ایک بات اور کرتے چلیں. یہ واحد ہستی ہیں، دو صحابیوں نے دیکھا جس میں ایک واحد ہستی امیر حمزہ جنہوں نے جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا. ایک دفعہ سرکار علیہ السلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھنا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم دیکھ نہ سکو گے، لیکن تم اگر چاہتے ہو تو تمہارا شوق پورا کر دیتے ہیں، آ جاؤ کعبے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام کعبے کے اندر نصف ایک لکڑی پر اترے. اس وقت طواف مشرکین اپنے کپڑے اتار کر لٹکایا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جبریل کو، دونوں پاؤں زیر جد کر کے بیٹھے ہیں. بس اتنا ہی دیکھنا تھا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاب نہ لائے اور بظاہر بشری تقاضے کے تحت بے ہوش ہو گئے. یہ بات خصائص الکبریٰ بہاولہ ابن سعد اور بہقی یہ بات موجود. میرے دوستو بزرگوں، کیا امیر حمزہ کی بہادری کا ذکر کروں کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام. ارے کتنے لوگ، عثمان بن ابو طلحہ آیا، سیدنا امیر حمزہ نے بڑھ کر حملہ کیا اور اس کے دونوں ہاتھوں اور شانوں کو الگ کر دیا. علم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو کے مر گیا، جہنم رسید ہوا. امام زرقانی طبقات ابن سعد میں حضرت امیر حمزہ کی تلوار ان کے ہاتھ کے کاندھوں پر اور ہر جگہ پہنچ جاتی، جس پر وار کرتے اس کے ٹکڑے ہی ٹکڑے کرتے. سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگوں، بہت ہی بہادری کے ساتھ احد کے اندر آپ نے مقابلہ کیا. لیکن اب سن لیجیے نا آخری بات، آخری اشارہ. بے شمار دشمنوں کو نیست و نابود کیا، جہنم رسید کیا. شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وحشی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اس کا چچا طعیمہ ابن عدی جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں قتل ہو گیا. اس کا بدلہ لینے کے لیے احد کی جانب روانہ ہوا. اسی طرح ہندا ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعد میں مسلمان ہوئی. بہرطور آپ کو دشمنی تھی حمزہ سے، تو یہ سب پلان کر کے وحشی کو جو بہت بڑا تیر انداز تھا عربوں کا، کہ اس کا وار خالی نہیں جاتا تھا، اس کو مقرر کیا. یعنی اس نے چھپ کر نیزہ مارنے کے لیے تیار ہوا، پتھر کے پیچھے چھپ گیا. جیسے ہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کو مار رہے تھے، اس کو کاٹ رہے تھے، کہ آپ نے تلوار اٹھائی تو اس نے نیزہ مارا. اس نیزے لگنے کی وجہ سے اتنی تیز مار تھی، بہت قریب سے کیا گیا تھا، تو آپ کی روح پرواز کر گئی. تو خود بیان دیتا ہے کہ میں نے ان کے جسم سے اپنا حربہ اور کلیجہ نکالا، خیمے میں لا کر آرام کیا. بس اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا اس جنگ میں. وحشی کے یہ کلمات ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں.
مدارج النبوہ میں ہے کہ حبشی نے کہا پھر میں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کیا. اللہ اکبر، بیان کر نہیں سکتے. جگر نکال کر ہندا کو دیا کہ یہ تیرے باپ کا قاتل کا جگر ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، اس طرح کیا معاملہ ہوا. ابن حشام بھی لکھتے ہیں کہ بہت گلے میں ہار پہن کر وہ گھومتی رہی، ناک کان کاٹ ساری چیزیں تناسل کاٹ کر مکے میں ساتھ لے گئی، اور وحشی کو انعام کے طور پہ پتہ نہیں کیا کیا اس نے چادریں زیورات دیے. جب کافر میدان سے چلے گئے تو لاشیں اٹھانے کا معاملہ ہوا. مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت علی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اس کی حالت دیکھ کر آپ رونے لگے، اور روتے روتے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ کر داستان سنائی. تو حضور علیہ السلام امیر حمزہ کی لاش مبارک پر تشریف لے گئے، اور میرے آقا بھی اتنا روئے. تاریخ گواہ اتنا کبھی میرے آقا علیہ السلام نہیں روئے جتنا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر روئے. میرے دوستوں بزرگوں، وہ معاملہ یہ سا تھا کہ ناک کان پیٹ مبارک چاک ہر چیز الگ. وہ منظر کیسے دیکھ سکتے میرے آقا علیہ السلام. آپ نے مخاطب کر کے امیر حمزہ سے فرمایا تمہارا انتقال سررنج مجھ کو نہ پہنچے، مگر میں کبھی ایسی جگہ کھڑا نہ ہوں جہاں اس سے زیادہ مجھے غیظ و غضب نظر آئے. اگر صفیہ کے حزن اور ملال اور رنج اور غم کا خیال نہ ہوتا، صفیہ آپ کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حمزہ کی، تو میں تم کو اس طرح چھوڑ دیتا. اللہ اکبر. لیکن مجھے صفیہ کی فکر ہے، اور وہی ہوا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھی تو اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی. اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ اقدس میں تمام شہیدوں کے سردار ہوں گے. یہ روایت مستدرک میں امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ بیان فرمائی ہے. پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، وہ نہ دیکھ پائیں، بہرطور انہوں نے 2 کپڑے دیے. وہ منظر بھی اپنے بھائی کا کیسے دیکھتی ہیں یار. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ منظر اپنے بھائی کا کان ناک آنکھ سب الگ پڑے ہیں، کٹے پڑے، شکم چاک ہے. یہ دیکھ کر اس شیر دل خاتون نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ نہ کہا. امام طبرانی فرماتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے وہ دعا کرتی رہی. کسی نے کہا کہ راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو، جہاں تیری دی ہوئی ہے لینے میں کیا گلا ہو. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، بس میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ مومن آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا نا، ما تقول لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. ڈاکٹر اقبال کے ایک شعر سے ہی جو پیر سید ارشاد علی بابا تقریباً پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی میری سماعت میں میری خوابوں میں وہ شعر گونجتا ہے. بڑا اچھا انداز ہوتا تھا یہ پڑھنے کا شعر، جو میں آپ کو یاد کرا کے آج عرس میں ایک نورانی تازگی دینا چاہتا ہوں کہ بس اس ترجمہ میں کیا کروں، ترجمہ تو بہت تفصیل ہے نا اتنے سے وقت میں، بس اس شعر کو پڑھ کے ترجمہ سمجھ لینا. کیا فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، ارے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. آئیے سرکار کا ایک فرمان سن لیتے ہیں. امام بہقی نے بسند اقدام حضرت فاطمہ خزاعیہ، بہت بڑی ولیہ ہیں،
سے روایت کیا کہ میں قبر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کا فرمان ہے نا، سنا تھا نا آپ نے، میں نے پہلے کہا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں میرے امیر حمزہ کے مزار پہ یا قبر پہ یا کہیں بھی تم سلام پیش کرو گے، اندر سے سیدنا امیر حمزہ جواب دیں گے۔ یہ امام بہقی لایا اس بات کو۔ آپ فرماتے ہیں ایک بی بی بہت مشہور فاطمہ خزائیہ ولیہ روایت کرتی ہیں، وہ بھی محدثہ ہے، کہ میں قبر حمزہ کی زیارت کے لیے گئی اور عرض کیا یا اے رسول خدا کے ہم ام محترم، چچا زاد، چچا آپ پر سلام ہو۔ انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ آپ فرماتی ہیں میں نے یہ کلمات سنے۔ اب یہ فقیر جو آخری بات کر رہا ہے نا، سیدنا امیر حمزہ الحمدللہ جب بھی مدینہ شریف جانا ہوتا، سب جانتے ہیں میرے رفقا، میرے ساتھی، تقریباً روز نہیں تو ہفتے میں 4 دن 3 دن 5 دن سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دیے بغیر اپنا گزارا نہیں، وہ مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ لازمی حاضری دینی بس سیدنا امیر حمزہ۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ پورے 20 دن تک کنٹینیوس 15 دن تک ہم دیتے رہے۔ پھر کبھی 1-2 دن چھوٹ جاتے تھے بیچ میں کسی مسئلے کی وجہ سے۔ یہ حمزہ سیدنا امیر حمزہ تو وہاں لوگ درگاہ اقدس پہ ہم سے پوچھتے تھے وظیفہ، تو ایک میرے ساتھ تھے، میرے ساتھی گروپ میں رمضان مبارک میں، اللہ تعالیٰ میری دین میں اپنی بیان نہیں کرنا، استغفر اللہ، یہ تو حضور کی دیکھو روایت ہے اور محدثوں کا قلم سے بتا رہا ہوں کہ حضرت عارف باللہ شیخ محمد کردوی شیحانی نزیل مدینہ المنورہ اپنی بہت بڑی کتاب ہے الباقیات الصالحات میں لکھا، انہوں نے یہ واقعہ کہ سیدنا امیر حمزہ کی قبر شریف کی زیارت کی آپ نے، اور جب قبر انور کی زیارت کی، سلام پیش کیا تو آپ کو اولاد نہیں تھی کئی سالوں سے۔ آپ نے کہا یا سیدنا امیر حمزہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں میرے لیے دعا کیجئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں میری گزارش کیجئے، انشاءاللہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا، اگر بیٹا ہوا میں اس کا نام آپ کے نام سیدنا حمزہ امیر حمزہ رکھوں گا۔ یہ وہ روایت ہم نے پڑھتے تھے تو ہم نے ایک بے اولاد کو یہ مشورہ وہاں دیا تھا، کھڑے کھڑے یاد ہوگا کسی کو کوئی ہو آج اس کی اولاد ہو گئی ہے، موجود ہے وہ الحمدللہ رمضان میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بابا مجھے لا دعا کے ریڈیو کم تھی تو میں نے کہا تو دعا کر، یہ تیرے کو میں سکھاتا ہوں دعا۔ میں نے اس کو بھی دعا سکھائی، اس نے 3 دفعہ بآواز بلند مد درگاہ اقدس پہ احد کے مقام پر درگاہ کے سامنے یہ الفاظ اس نے کہے۔ الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد ہی وہ خوشی اور خوشخبری اس کو ملی اور وہ بچہ آج بھی امیر حمزہ کے نام سے اس کے گھر میں موجود ہے۔ میرے دوستوں یہ ہیں فیض یاب کرنے والی ہستیاں، کیوں نہ ہوں میرے آقا کے چاہنے والے، یہ محبت کرنے والے میرے دوست و بزرگوں کہ بس اس لیے کہ انہوں نے جانیں فدا کی کہ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا میرے آقا، آپ کے صحابیوں کی قربانیوں پر قربان، ان جانثار سیدنا امیر حمزہ کی قربانیوں پر قربان، آپ کے نام پر جان تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، ارے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، کوئی غلطی ہو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، سچی نیت کے ساتھ اس بڑی ہستی کا ذکر کیا ہے، اس کے فیض و کرم جاری فرما، اور جو بے اولاد جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں، کیسے بھی ہیں، میرے چاہنے والے، محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے، ارشادی کہیں بھی اور آستانے پہ بیٹھنے والے بے اولاد ہیں، تو اللہ سیدنا امیر حمزہ کے صدقے آج ان کا بیڑا پار کر دے، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، کورونا کے مرض سے سب کو بچا، اے اللہ ہر قسم کی غیر شرعی حرکتوں سے ہمیں محفوظ فرما مالک، اور جو وہ کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یاد رکھنا ہمارے سے مت جوڑنا ان لوگوں کو، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں کہیں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما،
اور ہمارے ایمان کی موت نصیب فرما اور ایمان کی دولت سے مدینہ پاک میں مدفن نصیب فرما. اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ کو عروج عطا فرما, سب میں محبتیں اور عقیدت عطا فرما. اپنے پیر و مرشد کی خاص اس محبت کے طرح ان کی تعلیم و تربیت کے تحت اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق. جنہوں نے پڑھا ان سب کے لیے دعائیں خیر بھی ہو گئی. اور ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں ایک مرتبہ, اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں تو ایک مرتبہ پھر میں بخشش کر دوں, کیونکہ ابھی بہت سے لوگ اور بھی میسج کر رہے ہیں. ہم رہ کے جاگ رہے, سب کا جنہوں نے کیا سب کا ثواب ہم پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.